in New York. فتویٰ میں خمینی نے دنیا کے مسلمانوں سے کہا کہ کتاب کے مصنف اور شائع کرنے والے کو فوری طور پر قتل کر دیا جائے۔ 14 فروری 1989 کے دن ایران کے سپریم رہنما آیت اللہ روح اللہ خمینی نے برطانوی مصنف سلمان رشدی پر اسلام کی تضلیل کا الزام عائد کرتے ہوئے ناول دی سیٹینک ورسز لکھنے پر قتل کا فتویٰ جاری کیا تھا۔ فتویٰ میں خمینی نے دنیا کے مسلمانوں سے کہا کہ کتاب کے مصنف اور شائع کرنے والے کو فوری طور پر قتل کر دیا جائے۔ ایسا کرتے ہوئے بھی اگر کوئی ہلاک ہو جاتا ہے تو وہ شہید تصور ہوگا اور جنت جائے گا۔ خمینی نے، جن کی زندگی کے 4 ماہ باقی تھے، تقریباً $3 کروڑ کا انعام بھی مقرر کیا گیا۔ برطانوی حکومت نے فوراً لادین سلمان رشدی کو، جو انڈیا میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، پولیس تحفظ فراہم کر دیا۔ اسے جوزف اینٹن کے نقلی نام سے مختلف محفوظ مقامات پر منتقل کیا جاتا رہا۔ پہلے 6 ماہ میں اس ملعون کو 56 مرتبہ مقامات تبدیل کرنے پڑے۔ جوزف اینٹن کی یادداشتوں پر مبنی اپنی ڈائری میں انہوں نے 2012 میں لکھا کہ انہیں زبان بندی اور قید میں رکھا گیا۔ میں بول بھی نہیں سکتا تھا۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ پارک میں فٹ بال کھیلنا چاہتا تھا۔ عام زندگی میرا ناممکن خواب تھی۔ 650 صفحات پر مبنی اپنی ان یادداشتوں میں انہوں نے لکھا کہ یہ ناول سب سے زیادہ کم سیاسی تھا۔ وائکنگ پینگون نے سیٹینک ورسز ستمبر 1988 میں شائع کی تھی۔ کتاب لندن میں سابق وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر اور اسلام کے مقدس اور قدیم مقام مکہ پر مبنی ہے۔ یہ 2 انڈین اداکاروں جبرائیل اور صلاح الدین کے گرد گھومتی ہے، جن کا اغوا کیا ہوا طیارہ انگلش چینل پر تباہ ہو جاتا ہے۔ وہ ایک انگلش ساحل پر نمودار ہوتے ہیں، جہاں وہ نقل مکانی کرنے والوں کے ساتھ ملتے ہیں، اور یہاں سے رشدی کا تخلیقی کام شروع ہوتا ہے۔ خمینی اور دیگر کا ان پر یہ الزام تھا کہ اس نے پیغمبر اسلام کو غلط رنگ میں پیش کیا۔ انڈین وزیر اعظم راجیو گاندھی نے اس کتاب پر اکتوبر 1988 میں پابندی عائد کر دی تھی تاکہ انتخابات میں مسلمانوں کی حمایت جیت سکیں۔ تقریباً 20 دیگر ممالک میں، جن میں پاکستان بھی شامل تھا، اس پر پابندی عائد کی گئی۔ یہاں تک کہ برطانیہ میں بریڈ فورڈ میں مسلمانوں نے جنوری میں سڑکوں پر اسے نذر آتش کیا۔ اس کے 1 ماہ بعد ہزاروں افراد نے اسلام آباد میں امریکی انفارمیشن سینٹر پر امریکی کتا اور سلمان رشدی کو پھانسی دو جیسے نعرے لگاتے ہوئے دھاوا بول دیا۔ امریکہ میں سوزین سونیٹنگ اور ٹام وولف جیسے مصنفوں نے لیکچرز کے ذریعے سلمان کی حمایت شروع کی۔ سلمان رشدی نے 1990 میں ایک ان گڈ فیتھ یا نیک نیتی سے کے عنوان سے ایک مضمون میں اپنی وضاحت کرنے کی کوشش کی، لیکن اکثر مسلمانوں کی رائے تبدیل نہیں ہوئی۔ سلمان بتدریج اپنی روپوش زندگی سے 1991 میں باہر آیا، لیکن اس کے جاپانی مترجم اسی سال جولائی میں قتل کر دیے گئے۔ چند روز بعد ان کے اطالوی مترجم پر چاقو سے وار کیا گیا، اور 2 سال بعد ناروے میں کتاب شائع کرنے والے پر گولی چلائی گئی۔ تاہم یہ کبھی واضح نہیں ہو سکا کہ ان حملوں کا خمینی کی دھمکی سے کوئی تعلق تھا یا نہیں۔ کئی مسلمانوں کو ملکہ برطانیہ کی جانب سے 2007 میں ادب کے لیے خدمات کے صلے میں سر کا خطاب دینے پر غصہ آیا۔ ایران نے برطانیہ پر اسلاموفوبیا بڑھانے کا الزام عائد کیا۔ اس وقت تک رشدی بغیر کسی خوف کے نیو یارک میں بس چکا تھا، جہاں وہ 90 کی دہائی کے اواخر میں منتقل ہوا تھا۔ طویل عرصے تک یہاں رہنے کی وجہ سے اب اس کا ملنا ملانا بڑھ گیا ہے، اور مغرب میں کئی لوگ اس ملعون کو آزادی اظہار کے ہیرو کے طور پر دیکھتے ہیں۔ آج نیو یارک میں نامعلوم شخص نے گستاخانہ کتاب کے مصنف سلمان رشدی پر حملہ کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ کے مطابق سلمان رشدی پر اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ مغربی نیو یارک میں واقع ایک ہال میں لیکچر دینے والا تھا۔ خبر رساں ادارے کے رپورٹر کے مطابق ایک شخص نے
چوتکووا انسٹیٹیوشن کے اسٹیج پر دھاوا بولا اور سلمان رشدی پر گھونسوں کی بارش کر دی۔ بعد ازاں انتظامی حکام نے سلمان رشدی کو حملہ آور سے بچایا۔ نیو یارک پولیس نے بتایا کہ سلمان رشدی کی گردن پر چھری کا زخم ہے، لیکن اس کی حالت کے بارے میں تسلی بخش جواب دینا قبل از وقت ہے۔ خیال رہے کہ سلمان رشدی کی کتاب گستاخانہ کتاب پر 1988 سے ایران میں پابندی عائد ہے۔ رہنما آیت اللہ خمینی نے سلمان رشدی کے قتل کا فتویٰ جاری کیا تھا۔ سلمان رشدی کو مارنے والے کے لیے $30 لاکھ سے زیادہ کا انعام بھی ہے۔ ایران کی حکومت طویل عرصے سے آیت اللہ خمینی کے بیان سے لا تعلقی کا اظہار کر چکی ہے، لیکن سلمان رشدی مخالف جذبات برقرار ہیں۔